دو آپریشن جو سے ہیں ہم نے کیے ہیں آج، ایک خاران میں جہاں پر 6 اور دالبندین میں جہاں پہ 8، یہ دونوں فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد مارے گئے۔ 3 میں نے آپ کو بڑے آپریشنز بتائے، ان میں 4 سویلین پہلے اور بعد میں پولیس کے ہمارے جوان، فوج کے جوان، تو ٹوٹل ہماری جو شہادتیں ہیں وہ 42 قیمتی جانیں اس ملک کی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنی جانیں سپرد کی ہیں۔ 54 دہشت گرد جو سے ہیں جو ہمارے پر کنفرمڈ ہیں ڈیڈ باڈیز جو کہ جہنم حاصل ہوئی ہیں۔ بلوچستان میں 4 روز میں دہشت گردی کے 3 واقعات، سیکیورٹی فورسز نے 54 خارجیوں کو جہنم واصل کر دیا، 42 جوان شہید ہوئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، کہا دہشت گردوں کے پاس ہمارے یرغمال بچے تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا پیچھا کیا، اس دوران متعدد خارجی ہلاک ہوئے۔ گھیرا تنگ ہونے پر 18 دہشت گردوں نے جوانوں کو شہید کیا، 27 پولیس اہلکاروں، 11 پاک فوج کے جوانوں نے جامِ شہادت نوش کیا۔ آج انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران خاران میں 6 جبکہ دالبندین میں 8 فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد مارے گئے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ امن دشمنوں کو بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی ہضم نہیں ہو رہی، دہشت گرد حملوں میں ہندوستان ملوث ہے۔ افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ دہشت گردی کی سہولت کاری افغان طالبان رجیم کر رہی ہے۔ دہشت گردانہ کارروائیوں کا مقصد شہریوں میں خوف و ہراس پھیلانا تھا۔ سیکیورٹی فورسز اور عوام مل کر یہ جنگ لڑ رہے ہیں، اس جنگ میں فتح ہماری ہوگی کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، 19 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز کے 11 جوان بھی شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن N25 پر جاؤ کراس اور کراروں کے درمیان کیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد مسافروں اور مقامی شہریوں سے بھتہ وصول کرنے میں مصروف تھے۔ پاکستان اور چین کا انسداد دہشت گردی تعاون اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ، داخلی سلامتی کے امور پر اشتراک بڑھایا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اقوام متحدہ میں چین کے وزیر مملکت داخلہ سے ملاقات، فریقین کا غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے معاونت کو فروغ دینے پر زور۔ محسن نقوی نے کہا دہشت گردوں کی فنڈنگ کو ہر سطح پر روکنے کی ضرورت ہے، دہشت گردوں کی فنڈنگ میں ملوث ممالک کے خلاف مل کر کام کرنا ہوگا۔ چینی وزیر مملکت داخلہ نے کہا انسداد دہشت گردی کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے۔ محسن نقوی UN ہیڈ کوارٹر میں سری لنکن وزیر داخلہ سے بھی ملے، انسداد منشیات کے حوالے سے مؤثر رابطہ کاری پر اتفاق۔ I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. میرے خیال میں ایران سے جنگ بندی اور MOU اب ختم ہو چکا۔ ایران کے معاملے پر اب ہمیں اپنا کام کرنا ہوگا۔ ایران سے مزید ڈیل نہیں چاہتا۔ ایران نے ہمارا بہت وقت ضائع کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیٹو چیف کے ہمراہ انقرہ میں میڈیا سے گفتگو۔ صدر ٹرمپ نے کہا ایرانی حملوں کے بعد مفاہمتی یادداشت ختم ہو چکی ہے، ہم نے ایران کی فوجی طاقت مکمل ختم کر دی، ایران کے لوگ بہت خطرناک ہیں، ایرانی قیادت ہمارا وقت ضائع کر رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں بنا سکتا، نہ ہم بنانے دیں گے۔ ایران نے ہمارے ہزاروں فوجیوں کی جانیں لی ہیں، وہ ہزاروں معصوم افراد کے خون کا ذمہ دار ہے۔ ایران نے سعودی عرب اور قطر کے جہازوں پر حملے کیے، نیٹو نے ایران کے خلاف ہماری مدد نہیں کی۔ گرین لینڈ امریکہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم نے یوکرین کو بچانے کے لیے اربوں ڈالرز خرچ کیے، ہمیں نیٹو کی نہیں، نیٹو کو ہماری ضرورت ہے۔ اسپین سے تعلق رکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ امریکہ میگا پالیسی کے تحت کھیل کھیل رہا ہے، اپنے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا قوانین موڑنے اور رکاوٹیں کھڑی کرنے کا رویہ قابل قبول نہیں ہے۔
امریکہ اور ایران پھر آمنے سامنے آ گئے۔ امریکی فوج کی ایران کے خلاف نئے فضائی حملے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا 80 سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کے بعد کارروائی مکمل کر لی۔ حملے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 3 تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں کے رد عمل میں کیے۔ ایران کی جانب سے کی گئی جارحیت غیر ضروری اور جنگ بندی کی خلاف ورزی تھی۔ امریکی عہدیدار کا دعویٰ ہے کہ ایران کے فضائی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر ایرانی میڈیا کے مطابق ساحلی شہر سریک میں دھماکے سنے گئے، 6 میزائل گرے، بندرگاہ پر تجارتی ماہی گیری کے مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ سریک میں ہونے والے حملے میں کئی افراد زخمی ہوئے۔ جزیرہ خار، کشم اور بندر عباس میں بھی دھماکے سنے گئے۔ بندر عباس میں ماہی گیروں کی کشتیاں بھی جل گئیں۔ شہید خامنائی کے جلوس جنازہ کے ساتھ عراق جانے والے ایرانی صدر دورہ مختصر کر کے وطن روانہ ہو گئے۔ امریکی حملوں پر ایران کا بھی منہ توڑ جواب۔ پاسداران انقلاب کا امریکی تنصیبات پر حملوں کا دعویٰ۔ جاری بیان میں کہا بحرین اور کویت میں 85 امریکی اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی ففتھ فلیٹ کے اڈے اور علی الصالح ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی امریکی حملوں کے جواب میں ابتدائی رد عمل ہے۔ پاسداران نے کہا کہ مشترکہ میزائل اور ڈرون حملوں سے امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ امریکی MQ-9 ڈرون مار گرانے کا بھی دعویٰ۔ پاسداران کا کہنا تھا ایران آبنائے ہرمز میں امریکی مداخلت کی اجازت نہیں دے گا۔ ہرمز میں ایران کی جانب سے طے کردہ محفوظ راستہ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ حملے ایسے وقت میں کیے گئے جب ایران کے شہید سپریم لیڈر کی میت آخری رسومات کے لیے عراق میں موجود تھی۔ امریکہ کے ایران پر حملے کے بعد اسرائیل کی جنوبی لبنان پر بمباری۔ اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی لبنان میں بعض مقامات کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں جانی نقصان کی فوری طور پر اطلاع نہیں مل سکی۔ امریکہ نے ایران کے تیل بیچنے پر پھر پابندی لگا دی۔ ایران نے پابندی کو امریکی مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ جاری بیان میں ایران نے کہا مناسب جواب دیں گے، صورتحال کا ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ اقدام امریکی حکومت کی بدنیتی ظاہر کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ واشنگٹن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ MOU کے تحت امریکہ نے ایران کو 21 اگست تک تیل بیچنے کی اجازت دی تھی۔ اب امریکہ نے مدت کو کم کر کے 17 جولائی تک محدود کر دیا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا ہے نئی پابندیاں آبنائے ہرمز میں حملے کے سبب لگائی گئیں۔ آبنائے ہرمز میں ایران کی حالیہ کارروائیاں ناقابل قبول ہیں اور ایران کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ غنڈہ گردی اور بھتہ خوری کا دور اب ختم ہو چکا ہے۔ ہم جھکیں گے نہیں۔ ایران کے چیف مذاکرات کار اور اسپیکر باقر کالیباف کا امریکی حملوں پر رد عمل۔ امریکہ پر مفاہمتی یادداشت کی سنگین خلاف ورزیوں کا الزام عائد۔ کہا ایران پر امریکی حملے، ایرانی تیل کی برآمد پر دوبارہ پابندیاں مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے بیان میں کہا تیل برآمدات پر پابندی سے استثناء ختم کرنا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائیاں بھی معاہدے کے آرٹیکل 1 اور 2 سے متصادم ہیں۔ ایران امریکہ کو خلاف ورزیوں کے نتائج سے آگاہ کر رہا ہے۔ ایران قومی مفادات اور سلامتی کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن اقدامات کرے گا۔ کاظم آبادی کا امریکہ سے معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ۔ ایران امریکہ کشیدگی سے عالمی مارکیٹ میں تیل کے نرخ پھر اوپر، قیمتوں میں 6% اضافہ ریکارڈ۔ امریکی WTI آئل $74 فی بیرل پر ٹریڈ۔ برطانوی تیل برینٹ کروڈ میں بھی لمبی اچھال، برطانوی تیل $78 فی بیرل تک جا پہنچا۔ عراق کے شہر نجف میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ پر شہید خامنائی کی نماز جنازہ ادا۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کا جسد خاکی ہوائی جہاز کے ذریعے عراق منتقل کیا گیا۔ عراقی شہریوں کی بڑی تعداد شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے امڈ آئی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بھی نجف کا دورہ، میت کو کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ شہید سپریم لیڈر کی کل مشہد میں امام رضا کے حرم میں تدفین کی جائے گی۔
کارگو طیارہ کراچی کے قریب سمندر پر پرواز کے دوران لاپتہ. ترجمان پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق کارگو طیارہ شارجہ سے کراچی آ رہا تھا. عملے کے 5 ارکان سوار تھے. طیارے سے دوران پرواز رابطہ منقطع ہوا. طیارے نے دوران پرواز نیویگیشن سسٹم میں خرابی کی اطلاع دی. کراچی ACC نے طیارے کو فوری رہنمائی فراہم کی. طیارہ تیزی سے نیچے آیا, سمت بھی تبدیل کر لی. کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل میل مغرب میں ریڈار سے غائب ہو گیا. واقعے کے بعد ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر فوری فعال کر دیا گیا. لاپتہ طیارے کی تلاش کے لیے سمندر میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری. پاک بحریہ کا HER طیارہ اور پاک فضائیہ کا ساب طیارہ بھی آپریشن کا حصہ. PNS ذوالفقار اور PNS حنین متاثرہ علاقے کی طرف روانہ. نیشنل شپنگ کارپوریشن کے جہاز بھی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے لیے تعینات. خیبر پختونخوا اسمبلی کا مراعاتی بل مزے کا خیز. PTI نے اپنے ارکان کو سیاسی رشوت دی. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی خیبر پختونخوا اسمبلی سے منظور ہونے والے حالیہ بل پر شدید تنقید. کہا یہ قانون سازی PTI کے دوہرے معیار کا اظہار ہے. VIP کلچر کے خاتمے کے دعوے کرنے والوں نے اپنے لیے مراعات کے انبار لگا لیے. ماضی میں کسی بھی اسمبلی نے ایسی قانون سازی نہیں کی. خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے متنازع بل منظور کیا گیا. بل کے تحت وزیر اعلیٰ کو لامحدود اختیارات دیے گئے. اشرافیہ کے خلاف بولنے والے اب اس قانون پر کیا جواب دیں گے؟ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے اطلاعات خیبر پختونخوا اختیار ولی کی پریس کانفرنس. کہا بل میں رکن اسمبلی کو عدالت پیشی سے استثناء دیا گیا ہے. منظور کیا جانے والا بل عجیب و غریب ہے. کاہنا واقعے کے بعد پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ. خستہ حال گھروں کو محفوظ بنانے کے لیے اپنا گھر محفوظ گھر پروگرام شروع کرنے کا اعلان. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں پروگرام شروع کرنے کا حتمی فیصلہ. کمزور چھتوں, خستہ حال اور بوسیدہ گھروں کی مرمت کے لیے 5 لاکھ روپے تک معاونت فراہم کرنے کی تجویز منظور. گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ بحران کے وقت صرف بیانات نہیں بلکہ عملی اقدامات نظر آنا ہی گڈ گورننس ہے. وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ گھر بنانے کے لیے آسان قرض کا حصول مزید سہل بنایا جائے اور غریب شہریوں پر اضافی بوجھ نہ ڈالا جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی ملاقات. عالمی صورتحال کے تناظر میں ملکی حالات پر تبادلہ خیال. صوبائی اسمبلی کی کارروائی کو باہمی ہم آہنگی سے فروغ دینے پر اتفاق. باہمی ملاقات میں جیل اصلاحات کے لیے قانون سازی کے امور پر بھی گفتگو ہوئی. مریم نواز کا کہنا تھا پنجاب میں عوام کے لیے ہر روز نت نئے پروجیکٹس لا رہے ہیں. حکومت کی پسماندہ علاقوں میں الیکٹرک بسیں اور زرعی مشینری لا رہے ہیں. اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم سے 30,000 بے روزگار خاندانوں کو زمین اور روزگار ملا ہے. غیر ملکی خواتین سے مبینہ زیادتی کا مقدمہ. ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 5 روز کی توسیع. جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے محفوظ کیا فیصلہ سنا دیا. ملزمان کو 13 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم. ملزمان کے خلاف تھانہ ڈیفنس سی پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے.